حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو آتش دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو وہ روتے ہوئے کہے گا، یا ملائکۃ الرحمن، مجھے کہاں پھینکنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جہنم میں۔ وہ کہے گا کہ چند لمحات مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنے حالات پر رو سکوں۔ فرشتے کہیں گے، اے شخص، یہ گریہ ندامت، یہ شرمندگی کے آنسو تو تجھے اپنی زندگی میں کرنی چاہیے تاکہ تجھے کوئی فائدہ ہوتا، آج رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ شخص کہے گا، میں حضرت آدم کی اولاد میں سے ہوں، آتش دوزخ کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، مجھے اپنے اللہ سے یہ گمان بھی نہیں تھا۔ فرشتے پوچھیں گے، اے اللہ کے بندے، تجھے اپنے اللہ سے کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا، مجھے اپنے اللہ سے یہ امید تھی کہ مجھے یہود و نصارہ کے ساتھ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ فرشتے کہیں گے، وہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں، انہیں پکار تاکہ وہ تیری شفاعت کر سکیں، ورنہ تجھے حاویہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بندہ نہایت بے خودی میں چلا جائے گا اور میدان حشر میں حضور تک فریاد پہنچائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی دردناک آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اسے فرشتوں کے قبضہ میں پائیں گے اور عذاب کے ملائکہ نے انہیں جکڑا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے، اسے میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اس کے اعمال کو دوبارہ تولا جا سکے، اس کے حالات کی چھان بین میں کروں۔ فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے حکم کے ماتحت ہو رہا ہے، جب تک اللہ کا فرمان نہ ہو ہم اسے آزاد نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، آج تیرے فرشتے میرے اور تیرے ایک بندے کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے فرشتو، میرے بندے کو میرے پیغمبر کے حوالے کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گنہگار امتی کو لے کر میزان کے پاس تشریف لائیں گے، صحیفہ بیضا نکالیں گے، اس میں نور کے قلم سے لکھا ہوگا، نیکیوں کی چٹھی میزان میں رکھیں گے جس سے برائیاں دب کر رہ جائیں گی، فرمانے الہی آئے گا، اسے بہشت میں لے جاؤ۔ جب اس بندے کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بہشت کے دروازے پہ کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ مسکرا کر فرمائیں گے، مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وما احسن وجہک وما اطیب ریحک، فرمائیں گے میں ہی تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ وہ صحیفہ جس میں نیکیوں کا دفتر تھا، جو تمہاری ساری برائیوں پر چھا گئیں، وہ کیا تھا؟ وہ درود پاک تھا جو تم دنیاوی زندگی میں میرے لیے پڑھا کرتے تھے۔ وہ شخص اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر جائے گا، قدم بوسی کا شرف حاصل کرے گا اور کہے گا، لولا انت وصلواتی علیک طویت فی النار مع من ہوا، اگر آج آپ نہ ہوتے، آپ کی شفاعت میری دستگیری نہ کرتی، میرا درود آپ کی ذات پر نہ ہوتا، تو میں دوسرے دوزخیوں کی طرح آتش جہنم میں ہوتا اور صدیوں اسی بلا میں مبتلا رہتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ درود شریف اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محشر میں دستگیری فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو گانا اور غزلیں گاتے ہیں اور بیہودہ اشعار کی کیسٹیں خرید کر سنتے اور گنگناتے ہیں،
کاش ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ گانے اور غزلوں سے تباہی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، جبکہ درود شریف اور تلاوت قرآن مقدس میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ خدا را گانے اور غزلوں سے زبان کی حفاظت کرتے ہوئے زبان کو درود پاک سے تر رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔